اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ کا میزبان مزمل حسین سید۔ ناظرین، آج جن ٹاپک سے بات کرنی ہے اس میں سب سے بڑا ٹاپک جو ہے وہ ہے چین کی جانب سے بھارتی فوج کو جو مار پڑی ہے، جو درگت بنائی گئی ہے اور عملی طور پر جو ہے اس وقت بھارتی حکام جو ہے یا بھارتی فوج جو ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہی ہے، اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور خبروں کو بھی ٹچ کرنے کی اگر وقت ہوا تو کوشش کریں گے، لیکن سب سے بڑا ٹاپک یہی ہے اور اس ٹاپک کے حوالے سے بات کرنی تھی، اور یہ کہ سوموار منگل کی رات کو درمیانی رات جو ہے وہ بھارت کی جانب سے چھیڑ خانی کی گئی بھارتی فوج کی جانب سے، اور اس کے نتیجے میں چین نے جوابی کارروائی کی اور خون ریز جھڑپ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں 20 بھارتی فوج کے کرنل سمیت 20 سے زائد فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ اس وقت 3-4 درجن کے قریب جو ہے فوجی لاپتہ ہیں۔ خدشہ یہی ہے کہ ان فوجیوں کو جو ہے وہ چائنا نے حراست میں لے لیا ہے۔ 45 سال کے بعد جو ہے تاریخ میں چین سے جو پہلا خونی تصادم ہوا ہے یہ بھارت کا ہے، یعنی 1975 کے بعد سے کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ نہیں ہوئی تھی جس میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی اور اتنا بڑا جانی نقصان جو ہے وہ فوجیوں کا ہوا ہو۔ ناظرین، یہ 3 ہفتے سے ایکٹیویٹی چل رہی تھی اور بھارت جو ہے وہ اس علاقے میں جو کہ متنازع علاقہ ہے چین اور بھارت کے درمیان لداخ کا، اس علاقے میں کچھ سڑکیں بنا رہا تھا، اور سڑکیں بھی کافی طویل اور بڑا ایک نیٹ ورک بچھا رہا تھا، اور اس سے یہ شاع ملی تھی کہ وہ چونکہ ان علاقوں کا جو ہے وہ بھارت میں ضم کر چکا تھا اور اپنے ایک آئین میں ترمیم کے بعد، تو اس کے بعد کی جو صورتحال بنی ہے اس صورتحال میں جو ہے چین نے جو ہے وہ بھارت کو منع کیا تھا کہ آپ اس طرح کے کام نہ کریں، کہ یہ متنازع علاقے ہیں، جب تک ان علاقوں کے معاملات طے نہیں ہو جاتے اس وقت تک کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے آپ یہاں پہ ترقیاتی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چین کا دعویٰ ہے کہ یہ علاقے ان کے ہیں اور بھارت جو ہے ان پر قبضہ کیے ہوئے تھا، اور لین ایکچوئل کنٹرول دونوں ممالک کے درمیان ایک قائم تھی، جس میں پر جو ہے دونوں ملک کی افواج گشت کرتی تھی اور وہاں تک ان کا کنٹرول تھا۔ لیکن جب بار بار چائنا کی جانب سے وارننگ دیے جانے کے باوجود چین نے بھارت نے جو ہے وہ چینی اس اپیل پر یا چینی اس احتجاج پر یا چینی مطالبے پر جو وہ کان نہیں دھرے، تو وہ لامحالہ چین کو جو ہے وہ مداخلت کرنی پڑی، اور چین جنہیں لائن آف کنٹرول کو کراس کرتے ہوئے تقریباً اس وقت مختلف اطلاعات کے مطابق 28 سے 35 ہزار مربع میل کا رقبہ ہے جو چین نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور وہاں پر اپنے فوجی بٹھا دیے ہیں، کیمپس لگا دیے ہیں، اور وہاں پر اسلحہ اور جدید جو اسلحہ ہے اور باقی چیزیں جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہیں، رسد وغیرہ پہنچا دی گئی ہیں۔ اس صورتحال میں جن علاقوں میں اس وقت چینی فوج نے پیش قدمی کی تھی وہ گلوان وادی کا علاقہ ہے، سکم کا علاقہ ہے، اور جنوبی اور مشرقی لداخ کا علاقہ ہے، اور پیکانگ جھیل کا جو علاقہ ہے، اس علاقے پر اس وقت چائنا نے اپنا مکمل کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ اب ایک طرف جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ جانتا ہے کہ چین کے ساتھ پنگا جو ہے وہ اب اسے بہت مہنگا پڑنے والا ہے، لہذا وہ فوجی سطح پہ کی بجائے جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ منت ترلے کے ساتھ یا کوئی بات چیت کے ذریعے جو ہے نا اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے۔ اس سلسلے میں مختلف مذاکرات بھی، اور اس لیول کے مذاکرات جو عام روٹین میں نہیں ہوتے، کہ بھارتی فوج کا لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جا کر چینی میجر جنرل کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرتا ہے، تو میجر جنرلوں نے اور ان مذاکرات میں یہ واضح کہہ دیا جاتا ہے کہ جہاں تک فوجیں اس وقت موجود ہیں یہ فوجیں یہاں تک رہیں گی، اور ہاں اس حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے بعد آگے پیش قدمی
روکنی ہے، کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، اس کا دار و مدار جو ہے وہ مذاکرات میں کے نتائج پر ہوگا۔ تو وقتی طور پر جو ہے نا جہاں جہاں فوجیں موجود تھیں وہاں پر سیز فائر جو ہے غیر اعلانیہ سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان علاقوں پر قبضہ کے بعد جو سیاچین کے پہاڑی علاقے ہیں جس پر پاکستان کا بھی دعویٰ ہے اور مقبوضہ کشمیر کے علاقے ہیں اور ان علاقوں پہ پاکستان کا بھی دعویٰ ہے اور بھارت جو ہے وہ مکاری کے ساتھ ان سیاچین کی جو ٹاپس ہیں ان پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، تو اب وہاں پہ صورتحال بھی وہ بھی علاقہ جو ہے وہ اب بھارت کے لیے غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جو 3 مہینے ہوتے ہیں جون، جولائی، اگست، اس دوران جو ہے اس علاقے کے لیے جو افواج تعینات ہیں ان کے لیے جو راشن ہے، مٹیریل ہے، اسلحہ ہے، یہ چیزیں جو ہے اسی عرصے کے دوران ان 3 ماہ کے اندر ہی وہاں پر ڈمپ کی جاتی ہیں اور وہاں پہنچائی جاتی ہیں، جس پر جو ہے وہ سردیوں کے دوران جو ہے وہ زیادہ تر انحصار جو ہے افواج کرتی ہیں اور ان کے زندہ رہنے کے لیے یا وہاں پر موجود رہنے کے لیے ان اشیاء کا ہونا ناگزیر ہے، جن میں راشن ہے، کیروسین آئل ہے، ماچس ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو یہ بعض سامان جو ہے وہ خچروں اور گدھوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، بعض لوگ پیدل لے کر اوپر پہنچاتے ہیں اور بعض ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن اب جو سیاچین کو جانے والا بھارتی فوجیوں کو رسد ہے وہ بھی اس وقت رک چکی ہے، اور بھارت چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے سیاچین کے لیے جانے والے معاملات کو، رستوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے کنٹرول میں دوبارہ لے اور محفوظ کر سکے۔ اسی سوچ کے تحت جو ہے وہ بھارتی فوجیوں نے چھیڑ خانی کی، جس پر چائنیز فوج نے وارننگ دی، اور وارننگ پر عمل نہ ہونے کے بعد چائنیز فوج نے جو ہے وہ پھر کارروائی کی، اور کارروائی میں جو ہے وہ چین کا جو وہاں پہ کمانڈنگ افسر تھا، کرنل سمیت جو ہے 20 فوجی مار دیے۔ یہ تو ایکسیپٹ کر لیا ہے بھارتی میڈیا نے کہ 20 فوجی جو ہے اس وقت تک مارے جا چکے ہیں بھارتی، جبکہ دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں چینی فوج کا بھی جانی نقصان ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے 45 سال کے بعد یہ پہلا ایسا خونی تصادم ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کی جانیں گئی ہیں، اور بھارتی فوجیوں نے دوبارہ جو ہے وہ سرحد عبور کر کے حملہ کیا۔ یہ موقف تو ہے چائنا کا۔ لداخ کی متنازع وادی میں جو ہے اس وقت 10 بدس لڑائی جو ہے وہ جاری ہے، یہ بھی اطلاعات ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کی افواج میں کشیدگی جو ختم کرنے کے لیے اجلاس ہو رہا تھا، اس میں بھی دونوں چائنیز اور جو وفود ہیں، چائنیز اور بھارتی وفود، اس میں بھی جھڑپ ہوئی ہے، جبکہ کئی انڈین اہلکار جو ہے اس کارروائی کے نتیجہ میں لاپتہ ہیں، اور مودی نے جو ہے مسلح افواج کے سربراہان کا اجلاس بھی طلب کیا، جب اس کے علاوہ وزیر خارجہ جو بھارت کے ہیں اور وزیر دفاع نے بھی آرمی تمام مسلح بھارتی اور مسلح افواج ہیں ان کے ساتھ ایک اہم اجلاس کیا ہے اور ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 2 ہفتے سے میڈیا، عالمی میڈیا بھی اور پاکستانی میڈیا بھی اور یہ چائنیز میڈیا نے بھی بتایا تھا کہ مطلب اس طریقے کی کارروائی کے دوران بہت سارا علاقہ جو ہے چین نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، لیکن بھارتی جو ہیں وہ اس خبر کو دبائے ہوئے تھے اور خبر کو توڑ موڑ کر پیش کر رہے تھے، اور اس طرح خاموشی آئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن اب بھارتی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے بھارتی فوج کے ترجمان کی، اس کے اندر اور بھارتی فوجیوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ وہ ان علاقوں میں ہوئی ہے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بعد بھارت کے زیر کنٹرول ہے یا بھارت کے قبضہ میں تھے۔ تو اس طرح یہ چیز نہ چاہتے ہوئے بھارت اب ماننے پر مجبور ہو گیا کہ چائنا نے جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے آگے پیش قدمی کرتے ہوئے جو ہے بہت سارے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے جو صورتحال پاکستان کی فیور میں بھی جا رہی ہے اور پاکستان کے لیے بھی مفید ہے اور کشمیری عوام کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے لائن آف کنٹرول میں بھارت کی بلا فائرنگ جاری ہے، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے ایک شہری جو ہے وہ زخمی بھی ہوا ہے، جبکہ عسکری قیادت نے جو ہے وہ ISI ہیڈ کوارٹر میں اجلاس کیا پاکستان کی عسکری قیادت نے، اور علاقائی سلامتی اور کنٹرول لائن پر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے سچویشن ظاہر پاکستان بھی لاتعلق نہیں رہ سکتا۔ تو اب یہ صورتحال بنی ہے کہ اب جو
ہمارے پاس اطلاعات ہیں چائنا نے ایک موقف اپنایا ہے کہ اگر بھارت چاہتا ہے کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر واپس فوجیں چلی جائیں تو اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کا والی پوزیشن پر بھارت واپس چلا جائے اور جو آرٹیکل 370 جو ختم کیا گیا تھا مقبوضہ کشمیر اور لداخ کو، اور اس کو جو ہے بھارت کا حصہ بنا دیا گیا تھا، اس سے واپس لے لیں اور اس کی گارنٹی اعلیٰ سطح پر دی جائے گی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چائنیز افواج جاتی ہیں یا نہیں۔ ایک انڈین ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، بڑے نام کے پروین سوامی صاحب ہیں، تو انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنا خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جو ہے وہ بھارت چین نے جو ہے وہ اس سے آگے پیش قدمی کر چکا ہے اور کافی حد تک کافی علاقے جو ہے وہ کنٹرول میں حاصل کر چکا ہے، جبکہ سیاچین تک کا جو سارا حصہ جو ہے وہ اب بھارت کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے اور سیاچین کے قریبی علاقے بھی جو ہے وہ اس وقت چائنیز کے کنٹرول میں ہے یا چائنیز فائرنگ کی زد میں ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال یہ ہے کہ جو شرط رکھی گئی ہے وہ چائنیز کی جانب سے، جو ہمارے ذرائع نے بتایا وہ یہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور لداخ کی جو بھارت پہلے والی حیثیت بحال کرے گا تو پھر مذاکرات میں کوئی پیش رفت ممکن ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر چائنا جو ہے وہ اپنا حق جو ہے یا جن علاقوں پہ اس کی دعویداری ہے وہ بزور طاقت جو ہے وہ اسی طرح حاصل کرتا رہے گا اور کرتا جائے گا، اور سیز فائر یا اس طرح کی صورتحال سامنے صورتحال جو ہے وہ نہیں بن سکے گی اس وقت تک جب تک جو ہے اس پر کچھ نہیں کر۔ اور بھارتی ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں بریگیڈیئر جنرل بریگیڈیئر کے تھے سوامی صاحب، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارتی فوج جو ہے اب کچھ نہیں کر سکتی اور اگر کچھ کرے گی تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ اس وقت تمام ہائٹس پر جو ہے وہ چائناز کا کنٹرول ہے، چائناز کے پاس جدید ترین اسلحہ پہنچ چکا ہے اور اس وقت وہ پہاڑوں پر اپنی ٹریننگ مشقیں بھی کر رہے ہیں، اور امریکہ جس پر وہ بھارت تکیہ کر رہا تھا وہ بھی سب کچھ اب کچھ نہیں کر سکتا نہ کرے گا، اور مودی حکومت کے لیے یہ سب سے بڑا جو ہے وہ چیلنج ہے۔ تو یوں ایک صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بھی ایک فیوریبل جو ہے وہ شرط اگر چائنا کی جانب سے آئی، باقاعدہ طور پر بھی اعلیٰ سطح پر ابھی اس کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اندرون خانہ جو معلومات حاصل ہوئی اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ بھارت کو جو ہے 5 اگست 2019 سے قبل والے سٹیٹس پر واپس جانا ہوگا، ان آئینی ترامیم کو واپس لینی ہوگی اور ان علاقوں کا اپنا ملک کا حصہ قرار یونین ٹیریٹری جو قرار دینے کا کی کوشش کی گئی ہے، اس سے دستبردار ہونا ہوگا، تب جا کر کوئی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اسی خبر کے ساتھ اپنے میزبان مزمل حسین سید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔